نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت ہے اور ایک فرصت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی صحت آج ہے ایسی ہمیشہ رہے گی، اور جتنا وقت آج ہمارے پاس ہے کل بھی اتنا ہی وقت رہے گا، فرصت اتنی رہے گی۔ فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دو نعمتوں کی قدر کرو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو استعمال کرو۔ دنیا کو بھی بہتر بناؤ، آخرت کو بھی بہتر بناؤ، کیونکہ آج اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل یہ دو چیزیں نہ ہو۔ ایک صحت ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں صحت کے ساتھ جڑی ہوئی۔ صحت اچھی ہے تو ہر چیز اچھی ہے۔ آپ دال سے بھی روٹی کھاؤ گے، چٹنی سے بھی کھاؤ گے، مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ کچے فرش پر بھی لیٹو گے، نیند آ جائے گی۔ ہر چیز اچھی لگے گی، ہر جگہ جا کر مزہ آئے گا۔ خدا نہ خواستہ صحت بگڑ جائے، خدا نہ خواستہ صحت خراب ہو جائے تو کوئی چیز انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا کہ جب صحت ہے تو اچھی طرح نمازیں پڑھو۔ آج اگر ہم سجدہ زمین کے اوپر ٹیک کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک یہ نعمت کہ اللہ نے توفیق دی، ایک یہ نعمت کہ ہم صحیح طرح سنت کے مطابق سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اب تکلیفیں اس طرح کی ہو گئی کہ سجدہ باقاعدہ نہیں کر پاتے تکلیف کی وجہ سے، نمازیں پوری طرح کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پاتے تکلیفوں کی وجہ سے۔ اسی طرح بہت ساری عبادتیں انسان دنیا میں کرتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ آرام سے کرنے میں بھی جلدی کیا ہے۔ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں بھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں دیکھی جائے گی کیا ہو۔ تو بڑھاپے کا کیا پتہ کہ وقت کب آتا ہے۔ سب سے کمزور رشتہ انسان کا روح کے ساتھ ہے، سب سے کمزور رشتہ جس کو ہم فراموش کیے بیٹھے۔ منٹ میں وہ رشتہ ٹوٹ جائے، میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ اس کو جوڑنے میں نہ اس کو ختم کرنے میں۔ یہ سب اللہ کے حکم کتاب ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم میں روح ڈالی، ہمیں پیدا کیا، ہمارا کیا اختیار تھا یا کسی انسان کا کیا اختیار؟ کس وقت اللہ تعالیٰ اس رشتے کو ختم کر دے، کس وقت توڑ لے، کسی انسان کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ رشتہ ختم ہوگا۔ قرآن کریم میں صرف اسی کو فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الابصار ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت پکڑ لے گی، اگرچہ تم
ایک بڑے مضبوط قسم کے قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہو، بڑے مضبوط قسم کے مچانوں میں بیٹھے ہوئے ہو، تب بھی پکڑ، وقت آئے گا آ جائے گا۔ تو کمزور رشتہ ہی ہے۔ فرمایا کہ اس سلسلے کو ختم ہونے سے پہلے، صحت کے بگڑنے سے پہلے دی گئے لمحات کو اللہ کی رضا میں استعمال کر لو۔ اس دھوکے میں مت رہنا کہ بعد میں کبھی موقع ملے گا تو میں یہ عبادتیں کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، مشہور صحابی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، انتہائی اتباع سنت کرنے والے صحابی، ایک مرتبہ سفر فرما رہے تو قبرستان کے پاس سے گزرے، نماز کا بھی وقت نہیں تھا اور اس وقت نماز پڑھنے کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول بھی نہیں تھا، تو اپنی سواری سے اترے، اونٹ وغیرہ سے اترے اور اتر کر جلدی سے 2 رکعت کی نفل نماز کی نیت باندھی نماز پڑھنے لگے۔ تمام ساتھی حیران ہو گئے کہ یہ وقت تو حضرت کے نماز پڑھنے کا تھا نہیں، اور نہ نماز کا وقت ہے، نہ اس وقت نوافل وہ پڑھتے، اس وقت کیوں پڑھ رہے؟ تو جب سلام پھیرا تو ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس وقت نماز کیوں پڑھی؟ کوئی خاص وجہ ہے تو ہمیں بھی فرما دیں۔ فرمانے لگے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اس بات کی تمنا کیا کرے گا، اس بات کی تمنا کیا کرے گا کہ کاش مجھ کو وقت مل جاتا تو میں 2 رکعت نفل اور پڑھ لے۔ اس کی جو برکات دیکھے گا آخرت میں 2 رکعت نفلوں کی، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ مجھے تو اللہ نے اتنا وقت دے رکھا تھا، میں تو پتہ نہیں کن کن چکروں میں لگا ہوا تھا، میں 2 رکعت کیوں نہیں پڑھتا، تو کاش میں 2 رکعت پڑھ لیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو قبرستان کے پاس سے گزرا تو مجھ کو مردوں کی وہ بات یاد آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میں نے سوچا کہ کل مرنے کے بعد مجھ کو حسرت ہو، ابھی میں 2 رکعت ہی پڑھ لیتا ہوں، تو میں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ اسی لیے فرمایا کہ صحت کی قدر کرو۔ ہم لوگ اپنی صحت کو، جوانی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں وقت کے لحاظ سے۔ سمجھتے ہیں کہ جب انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے نا، نیا نیا جوان ہو رہا ہوتا ہے، تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ جوانی کا جوش ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، انرجی کے لحاظ سے بالکل فل ہوتا ہے، تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ نماز وغیرہ عبادات کی طرف رجحان ذرا کم ہی ہوتا ہے، کہتا بھی عمر ہی کیا ہوئی، ابھی تمہیں 18-19 سال کا تو ہو، 20 سال کا ہو، ابھی زندگی پڑھی ہے، کر لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو پڑھ لیں گے نماز۔ وہ سارا وقت جو اللہ کا ایک بڑا عطیہ، طاقت کے ساتھ صحت ملے، طاقت بھی ملے، صحت بھی ملے، جوانی بھی ہو، تو کتنی نعمت ہے، ہر ایک کام انسان کر لیتا ہے۔ جب ادھیڑ ابری شروع ہوتی ہے تو آدمی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو طاقت ہو، جوانی ہو، اس وقت انسان اپنی دنیا اور آخرت سب کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن افسوس کہ یہ سارا وقت ہم لوگوں کا برباد ہو جاتا ہے، کھیل میں، تفریحات میں، غلط مشغلوں میں، غلط دوستیوں میں۔ وہ وقت جو بننے کا تھا دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، وہ سارا وقت ہم نے اپنی جوانی کے ان دھندوں میں نکال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کے بارے میں دھوکے میں انسان کے سوچتا ہے کہ ہر وقت ایسے ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں چلی جاتی ہیں انسان کے ہاتھوں سے، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کے لیے بھی کچھ کر لیتا اور آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیتا۔ اب صحت ایسی ہے کہ اجازت ہی نہیں ملتی، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کے عوارض ہیں، اس کو وہ جیسا وقت نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی صحت کی قدر کرو، صحت کے لمحات کو دنیا کے بھی لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بنانے میں استعمال۔ دنیا بنانا جائز طریقے سے کوئی حرام نہیں، لیکن ایک حد تک۔ حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ حلال طریقے سے استعمال کرے، اور یہ حلال کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی حلال سے جو مال ملتا ہے نا انسان کو قناعت مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے، حرام مال جب آتا ہے نا، مال میں شامل ہوتا ہے، جسم کے اندر سے خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے حرام مال کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اور سب سے بڑی نحوست حرام مال کی یہ ہے کہ آدمی کو کبھی قناعت نصیب نہیں ہوتی، کبھی پیٹ نہیں بھرتا انسان کا. آپ دیکھ لو جو ہم اخبارات میں جرائد میں معلومات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جو دولتوں کے انبار سنتے ہیں اگر اس کی آدھی بھی ہو تو آدمی سوچتا کرنا کیا اتنی دولت ہے. لیکن حرام ہے کہ بس ہی نہیں ہوگی کہ حرام کی نحوست ہے کہ انسان کی لالچ، انسان کے حرص اور بڑھ جاتی ہے، طمع انسان کی اور بڑھ جاتی ہے. آدمی خوش ہوتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس بات پر خوش ہو رہا ہے. خوش ہوتا ہے کہ جی میری ادھر بھی کاروبار ہے، میرا لاہور میں بھی ہے، میرا اسلام آباد میں بھی ہے، میرا دبئی میں بھی ہے، میرا سنگاپور میں بھی ہے، یہاں بھی فیکٹریاں کھڑی ہیں، وہاں بھی کھڑی ہیں. آپ ذرا حقیقت پر غور کرو، اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے کاروبار اور جائیدادوں سے اصل آدمی اپنے اوپر کتنا خرچہ کرتا ہے، کتنا خرچہ کرتا ہے. چلو آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اور جوڑ لو کہ جی چلو ان کی تعلیم ہے، ان کے شوق ہیں، ان کی مزے ہیں، چلو وہ بھی جوڑ لو. کتنا خرچہ ماہانہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں پہ کر رہا ہے. اور جو کما رہا ہے آپ دیکھو اس سے فائدے ملازمین اٹھا رہے ہیں، اس سے فائدے ڈسٹریبیوٹر اٹھا رہے ہیں، اس سے فائدے فلانے لوگ اٹھا رہے ہیں. خود کیا کر رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کاروبار کہ انسان کی نظر کا دھوکا ہو، اس کو وہ دنیا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. خود کیا استعمال کر رہا ہے؟ کچھ نہیں. حدیث شریف میں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کھولا، فرمایا کہ دیکھو مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا وہ تمہارے کام آ گیا، مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا وہ تمہارے کام آ گیا، یا کسی بھی حوالے سے برت لیا اور یا آخرت کے لیے صدقہ کر دیا، یہ مال آپ کے کام آیا. باقی سارا مال دوسروں کے کام آیا. آنکھ بند ہوگی خود بخود سارے مال کے اوپر سے ملکیت ختم، سب مراسا کے پاس چلا. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور. قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان، یہ ہے دھوکا. اس لیے فرمایا کہ صحت کی قدر کرو، جائز طریقے سے جتنی بنے دنیا بنائیں، آخرت بناؤ کیونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ مال اور بیٹے اولادیں یہ دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور جو باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں، نیک باقی رہنے والی چیزیں، وہ تمہارے رب کے پاس ثواب کے طور پہ محفوظ ہوں گی. باقی یہ ساری چیزیں جس کو ہم اور آپ فخر کرتے ہیں یہ تو دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا کے ساتھ ختم ہو جانے. دوسری چیز فرمائیں فرصت. اللہ نے فرصت کے لمحات دیے، ان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو. یہ نہیں ہے کہ سارا وقت موبائلوں میں میسیجنگ پہ لگا کے برباد کر کے بیٹھ گئے، راتیں میسیجنگ پہ برباد کر دی، ویڈیوز دیکھ کے، کلپ دیکھ کے اور گپے لگا کے باتیں کر کے پورا فرصت کا زمانہ، نہ دنیا نہ آخرت. خسرت دنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت کا خسارہ کچھ ہے، سب کچھ برباد کر کے بیٹھ گئے. نہ نمازوں کا ہوش رہا، نہ نوافل کا رہا، نہ عبادات کا رہا، نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد کا رہا. بس وقت برباد. فرمایا کہ آج اگر اللہ نے وقت دیا، ہو سکتا ہے کہ کل عبادتوں کے لیے وقت نہ ملے، کل آخرت بنانے کے لیے وقت نہ ملے، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں پیش خدا نہ خواستہ نہ آ جائیں. فرمایا کہ ان دو چیزوں کی قدر کرو، صحت کی اور فرصت کی. یہ اللہ نے دیا ہے. ان چیز جو اللہ نے دی ہے اس سے دو کام کرو. اپنی اچھی دنیا بناؤ جائز طریقے سے حلال، اور آخرت بناؤ. آخرت زیادہ ہے، دنیا تو اتنی بناؤ جتنی ضرورت ہے. دنیا اتنی بناؤ جتنی ضرورت ہے. اس لیے اس چیز میں ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے آج اگر کچھ دے دیا، آج اگر صحت دی، آج ہمیں اللہ نے وقت دیا تو ہم اس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. اور دیکھیے جب آدمی فکر کرتا ہے اپنے وقت کی، اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورۃ التکاثر کی آیت ہے، الہاکم التکاثر.
الہاکم التکاثر حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے کوئی انسان اگر اس کو پڑھتا ہے تو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی چھوٹی سی صورت ہے نا جی، اور 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ 1000 آیتوں کا حساب نکلوایا کہ کتنے سپارے بنتے ہیں، تو اگر درمیانی آیات نے، نہ بہت چھوٹی نہ بہت لمبی والی آیت، اگر درمیانی آیات نے تو 6 سپارے بنتے ہیں، تقریباً ایک منزل کے قریب بنتی ہے، تقریباً ایک چھوٹی سی صورت۔ اور قل واللہ احد ثلث قرآن فرمایا، 1/3 قرآن۔ تو اس آیت کے، اس صورت کے آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اللہ تعالیٰ اپنی دی گئی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان اپنے یوم آخرت میں اپنی جگہ سے سرکے گا نہیں جب تک کہ کچھ چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ وقت بھی سوال ہوگا، وقت ملا تھا کہاں گزارا، دولت دی گئی تھی کہاں سے حاصل کی، یہ بتاؤ کہاں سے ملی دولت، کتنا جھوٹ بول کے کمایا، کتنا مال ملا کر کمایا، کہاں دولت خرچ کی، یہ سوال ہوگا۔ کمایا کہاں سے دولت، خرچ کہاں کی، دکھاوے پہ خرچ کی، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کی، کس چیز میں استعمال کی؟ جوانی ملی، اللہ نے جوانی دی، جوانی کہاں استعمال کی، اس کا مصرف کیا کیا تم نے؟ یہ سوال اللہ سے ہم سے ہوگا، ہر انسان سے ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے وقت دیا، نعمت ہے اللہ کی، دولت ملنا حلال طریقے سے عظیم الشان دولت ہے کہ اللہ نے حلال طریقے سے پیسہ دیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا، کسی سے مانگنا نہیں پڑا، اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے بغیر مانگے دیا، تم کھانا کھا کے اللہ کا شکر تو ادا کرو۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ آدمی کو، انسان نے دولت کمائی، انسان کو دنیا ملی حلال طریقے سے، اب خرچ کہاں کی، یہ سوال ہو۔ اس لیے بھائیوں اس بات کو دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے جو زندگی کے لمحات دیے، صحت کے ساتھ دیے، ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں، اس کو بربادی نہ لگائیں وقت کی۔ خاص طور پہ میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، میرا پیغام گھر والوں کو پہنچائیں کہ جب تک سے ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل کی چیزیں آئی ہیں، کتنا وقت ہم برباد کرنے لگے، نہ ہم تلاوت کے رہے، نہ ذکر کے رہے، نہ صحیح وقت پر نمازوں کے رہے۔ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوں گے موبائلوں سے، ہم ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، فرمایا کہ ایک نظر ماں باپ کو دیکھ لو، 1 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ہم وہ سارا وقت بیٹھے ہوئے موبائلوں کے اوپر لگے ہوئے، ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھ رہے۔ لوگ ملنے آئے ہوئے ہیں، وقت لے کر آئے ہیں، وہ منتظر ہیں آپ ان سے بات کریں، ہم موبائلوں پہ لگے ہوئے، ان کی طرف التفات ہی نہیں۔ کتنی بد تہذیبی کی بات ہے۔ شادی بیاہ میں عزیز ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، کبھی کبھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، آپ ان سے بات کریں، ہم ایک دوسرے سے موبائل ہو گئے۔ سارا وقت اس موبائل نے اخلاقیات ہی ہماری ختم کر کے رکھ دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، لیکن جو کام غلط ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب اندازہ کیجئے کہ جب ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ امی اور ابو تو یہ کرتے ہیں، تو چلو جی وہ تو ہم سے 4 ہاتھ آگے جانا ہے انہوں نے۔ اس لیے اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دیے گئے زندگی کے لمحات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔